اگر گاڈ فار بٹ ڈائلاگ اگر کامیاب نہیں ہوتے اور آپ نے یہ کہا کہ دوبارہ سے جنگ کی طرف جائیں گے تو حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اس کی وجہ میں بات بتاتا ہوں. 2013 میں میں اس وقت ایز اے سینیٹر گوادر میگول سٹی کا ریسرچر، میں اس کی بنیاد تھا. دنیا میں 4 لوگ تھے جو گوادر میگول سٹی کو صحیح طرح جانتے تھے. 3 اللہ کو پیارے ہو گئے، چوتھا ایک میں بچا ہوں. 2 کا تعلق ایران سے تھا اور 2 ہم پاکستان سے تھے. اس دور میں جب ہم نے گوادر میگول سٹی بنایا، اس وقت ہم نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ویلیوبل کر، ایرانینز نے، ہم نے، یہ تہیہ اس وقت ہوا. احمدی نژاد اس وقت صدر ہوا کرتے. پاکستان کو ویلیوبل کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ جو بلاک کریٹ ہوگا اس کو پاکستان کو لیڈ کرانا ہے. آج دنیا پاکستان کی حقیقتوں کا کھلے عام اعلان کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی اہمیت کا اعلان کر رہی ہے. دنیا کے ہر ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، یہ عزت ایران نے دی. میں 90% پاکستانیوں کی جانب سے استحصالی طبقے کو چھوڑ کر جو 90% پاکستانی ہیں، ہم ایران کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اہمیت دی. اور اس کا سب سے پہلا مثال یہ ہے کہ یہ دنیا کو کب باور ہوا کہ پاکستان بہترین رستہ ہے. وہ یہ ہوا کہ جب آپ کے بحری جہاز، آئل کے بحری جہاز پاکستانی پرچم سے نکلے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، اس کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ پاکستانی پرچموں کے ساتھ گزرنا ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے. اور ہم حیران ہیں کہ پاکستانی پرچم کے ساتھ گزر ہو رہی ہے اور بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی نقصان کے ہو رہی ہے. تو پاکستان ایک ویلیوبل اسٹیٹ ہے. اس دن ان امریکیوں کو پتا چلا کہ اب مذاکرات کے ذریعے اگر جان بچانی ہے اور اس سے نکلنا ہے تو پاکستان کے راستے جانا ہے. تو پاکستان کو جو عزت دی، پاکستان کو جو ویلیو دی، دیکھیں اس مذاکرات کے لیے چین آیا، ایران نے انکار کیا. رشیا آیا، ایران نے انکار کیا. قطر آیا، ایران نے انکار کیا. عمان آیا، ایران نے انکار کیا. ترکی آیا، ایران نے انکار کیا. آذربائیجان آیا، ایران نے انکار کیا. پاکستان آیا، ایران نے کہا اہلاً و سہلاً. تو ایران ہمیں ویلیو دے رہا تھا، ہمیں ویلیویبل کر رہا تھا اور ہم ویلیویبل ہوئے ہیں پوری دنیا میں. اس کی وجہ ایران کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کو اپنے لیے شیلڈ اور ایران کو پاکستان کے لیے شیلڈ تصور کرتا ہے. آنے والے دنوں میں جب یہ جنگ پاکستان آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز کیا ہے. تو میں نے جو یہ 17 سال قربانیاں دی، جیلوں میں گیا، ساری چیزیں برداشت کی، مجھے ایرانی ایجنٹ کہا جاتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو سروائیو کروا رہا تھا جس سے پاکستان کی ترقی مبنی تھی. میں اس گوادر میگول سٹی کو سروائیو کرا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ریفائنری تو ایران کی ڈیزائن تھی 4 لاکھ بیرل کی. جب تک تیل ایران سے آئے گا نہیں، گوادر میگول سٹی کیسے قرار دیا جائے گا؟ تو بیچ میں یہ اترتے رہے، کوئی ٹاپی لاتا رہا، نواز شریف فلاں آیا حکمران، وہ چلا گیا، جی ہم سعودی عرب کی یہاں پہ ریفائنری آرام کو لائیں گے. نیازی آیا، وہ لے کے آیا. اس پاداش کے اندر مجھے جیل میں ڈالا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ریزسٹنس یہیں سے آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ ادھر لے آیا. تو یہ امریکی وفد کا یہاں آنا، ایران کے وفد کا یہاں موجود ہونا، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، یہاں سے جو اصل آغاز ہونا ہے، مجھے مذاکرات سے لینا دینا نہیں، میں اس کے رزلٹ کو جانتا ہوں، ہم آگے آتے ہیں. میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، 90% پاکستانی قوم کو اور ان ایرانی قوم کو جنہوں نے پاکستان کے پرچم بلند کر کے ترانے گا گا کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ ہم عوام اس بلاک کے اندر پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایران رشیا چائنا بلاک کے اندر. اور یہ جو قدم ہے، یہاں سے جب امریکی وفد جائے گا، پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ اتحاد ہے، یہ اس کا آخری قدم ہوگا اور ایران رشیا چائنا بلاک کے اندر یہ پہلا قدم ہوگا. میں تمام پاکستانی عوام کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں. 26 نومبر کو جو میری ٹائم لائن ہے اس کے لیے ضرورت تھی، اس کو میچ کرنے کے لیے ضرورت تھی. تو مجھے 26 نومبر اب اتنا کشادہ اور صاف نظر آ رہا ہے میرے اللہ کے کرم سے کہ جو ہم چاہتے تھے ہم اپنا وہ مائل سٹون لیں گے. ہمارے کتنے مائل سٹون ہیں؟ ایران رشیا چائنا بلاک میں پاکستان کا ہونا اور اس کو لیڈ کرنا، نمبر 1. نمبر 2، 6 عرب ملکوں کے اندر پاکستان کا جانا اور ان کی حفاظت کرنا، ان کو سنبھالنا. نمبر 3، گوادر میگول سٹی کا وجود میں آنا. نمبر 4، ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور ایران پاکستان آئل پائپ لائن کا تشکیل پانا. اور نمبر 5، پاکستان کی معدنیات کو اخذ کر کے اپنے خود مختارانہ فیصلے کے تحت پاکستان کی عوام کو ترقی کی راہ کی طرف لے جانا. تو یہ 5 مائل سٹون جو ہیں جو پاکستان سے منسلک ہیں، مجھے پنجتن پاک سے پوری امید ہے اللہ پنجتن پاک کے صدقے کے اندر پاکستان کو سر بلند کرے اور کامیاب کرے. دیکھیں ایران نے جو یہ قائدانہ صلاحیت ہے، یہ تو ایران کی ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکیلا ایران لڑا. اس زم کے اندر جو یہ کہتے ہیں فلاں میزائل آ گئے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا کے چوچلے ہیں. دیکھیں رشین فارن منسٹر نے اور چائنیز منسٹر نے یہ آن ریکارڈ پہ بیان ہے کہ ہم نے ایران کی مدد کرنا چاہیے، انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے بولا ہم خود لڑیں گے. مذہبی جنگ ہے نا، تو ہم نے خود لڑنی ہے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایران جو ہم سے چیزیں لیتا ہے اس کی پیمنٹ کرتا ہے. تو دنیا کے اندر یہ میزائل فیول وغیرہ یہ لیے جاتا ہے، اس کی باقاعدہ پیمنٹ کی جاتی ہے، تو کسی کا احسان نہیں. پاکستان کو لیڈ کرانا میں نے آپ سے بولا 2013 میں طے شدہ ہے. یہ فیصل رضا عابدی، یہ پاکستان کا فرزند طے کر کے گیا ہوا، تو اس کی کوئی آنرشپ نہیں لے سکتا اس بلاک کی. اس بلاک کی آنرشپ صرف ایک آدمی کے پاس ہے، فیصل رضا عابدی کے پاس. نمبر 2، اگر 1600 ارب ڈالر کی معیشت ختم ہو رہی ہے، 1.6 ٹریلین ڈالر کی دفاعی ساز و سامان کی، تو ایک طرف آغاز بھی ہو رہا ہے، خیبر شکن میزائل، فلاں میزائل، فلاں میزائل، ایران کا ڈیفنس سسٹم مہران جو اب منظر عام پہ آیا ہے، ایران کے ڈرون، شاہی ڈرون، فلاں ڈرون. تو اب دنیا
دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے کہ امریکی اسلحہ جو ہے کباڑ ہے اور اصل اسلحہ تو ایران کا ہے. تو اگر وہاں سے ختم ہوگی تو خریداری تو نہیں رک سکتی نا 190 ملکوں میں. 190 ملکوں میں خریداری تو ہونی ہے. تو یہ تمام وہاں کی معیشت ایران کے اندر ڈائیورٹ ہو جائے گی اور $1600 ارب کا مال سال کا ایران بیچنا شروع کرے گا. تو ایران نہ صرف معدنی طاقت بنا, دفاعی طاقت بھی بنا, ساز و سامان کی بھی طاقت بنا. تو کہنے میں اب کسی کو یہ شرم نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عالمی طاقت غروب ہو گئی, دوسری عالمی طاقت منظر عام پہ آ گئی. لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت تو صرف اللہ ہے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اگر اے جانوروں ہماری لاشوں کی ضرورت ہے تو آؤ مارو ہم پر ایٹم بم, کوئی ایشو نہیں. لیکن یاد رکھنا ہم میں سے جو آخری بچے گا بیت المقدس کی فتح تک جائے گا اور اس کو فتح کر کے آئے گا. یہ ریسرچ ہے, ریسرچ کے مطابق جنگ چل رہی ہے دنیا میں. جس دن یہ گیم کھلا نا کہ اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا, پاکستان کو لوگ ڈبل ہاتھ سے سلوٹ کریں گے کہ وہ واحد پاکستانی ایک پاکستان میں تھا. بالکل ٹھیک ہے, جو اس جنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا. تو انشاءاللہ وہاں جو بیت المقدس پہ آزادی کا پرچم لگے گا نا, آپ تو موجود نہیں, آپ تو امریکن بلاک میں کھڑے ہیں نا, تو کل کو اگر شکست ہوئی تو پاکستان کی شکست ہوگی نا آپ کی وجہ سے. لیکن 90% عوام اور اس پاکستانی کی وجہ سے بیت المقدس پہ جو فتح کا پرچم لگے گا اور جو ملکوں کے پرچم لگیں گے وہ شخص کی وجہ سے پاکستان کا پرچم موجود ہوگا. اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت ہے کہ اس کے گھر کی آزادی کی جنگ میں. یہ ہے اصل میں ہماری بالکل. ہم جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا, دنیا جان لے, یہ امریکی صدر جان لے, یورپی لوگ جان لیں, یہ جنگ نہیں رکے گی. اس جنگ کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا, آزاد فلسطین, بیت المقدس کی آزادی, وہ اس کا دارالخلافہ اور نہر سے بحر تک سب فلسطین. ٹھیک ہے.